همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قرآن مجید اللہ تعالی نے ہمیں سمجھانے کے لیے اتارا ہے، اور اس قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کئی ایک مقام پر قانون مؤاخذہ کو بیان کیا ہے. یعنی اللہ جب کسی کو پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر اللہ کا قانون کیا ہے، اللہ کا طریقہ کیا ہے. قرآن مجید کے 2-3 مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہ جن کو پڑھ کر سن کر اللہ کا پورا قانون مؤاخذے کا، گرفت کا، کسی قوم کو پکڑنے کا وہ واضح ہو جاتا ہے. بسا اوقات انسان اپنی دنیا کی خوشحالی اور جاہ و عزت کی بنا پر یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں دنیا کی زندگی جس انداز میں، جس طریقے سے گزار رہا ہوں یہ بہت صحیح اور درست ہے، اور اس بنا پر وہ کسی داعی کی دعوت، کسی سمجھانے والے کی نصیحت کی طرف غور و فکر کرنا تو درکنار، اس کی بات کو سننے تک گوارا نہیں کرتا، اور بلکہ اس کی بات کو سننا اپنے لیے کسر شان سمجھتا ہے، اپنی توہین جانتا ہے. سو اللہ رب العزت نے قرآن مجید جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے اتارا، سمجھانے ہی کی خاطر بہت زیادہ مقامات پر یہ نقشہ پیش کیا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم یوں ہی بغیر بتائے رسولوں کی رسالت، داعیوں کی دعوت، ناصح کی نصیحت کے بغیر ہی کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کر دیتے، بلکہ پہلے ہم رسول بھیجتے. جب رسولوں کا دور تھا، جب نبی آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اللہ نبی بھیج دیتا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام آپ کی امت کے ذمہ ہو گیا. اب کہیں پر بھی عذاب، اللہ کی پکڑ نہیں آ سکتی جب تک کہ اس علاقے، اس بستی والوں کو، ان افراد کو صحیح دین کی دعوت نہ پہنچ جائے اور ان کو سمجھا نہ دیا جائے.
اللہ کہتے ہیں 7ویں پارے میں سورہ انعام کے اندر کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، تم سے پہلے بھی بہت ساری امتیں ہوئیں اور ان کی طرف ہم نے ان کو سمجھانے کے لیے رسول بھیجے، نبی آئے، انہوں نے ان کو سمجھایا، دلائل دیے، اللہ کا خوف دلایا، آیات سنائی، اللہ کے احکام پہنچائے۔ اب سلیم الفطرت لوگ، اچھے ذہن رکھنے والے، ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ نصیحت کو اپناتے ہیں، دعوت پر غور کرتے ہیں اور پھر اس کو سمجھتے اور اپنا لیتے ہیں۔ لیکن یہ بہت کم افراد ہوتے ہیں، بہت کم۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ جب اس قوم کے اکثر افراد جنہوں نے آنا ہوتا ہے وہ تو آ جاتے ہیں دعوت پر ہی، لیکن ہوا ایسا ہے کہ اکثر افراد وہ نہیں آئے، انہوں نے نہیں مانا۔ پھر اللہ نے دوسرا طریقہ، دوسرا اپنا ضابطہ وہ اختیار کیا۔ وہ کیا کہ اللہ نے عذاب نازل کرنے شروع کیے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کو تکلیفیں دی، سزائیں دی، بیماریاں لگائیں، قحط پڑے، زلزلے آئے، سیلاب اٹھے، طاعون جیسی بیماریاں آئیں، یوں آفتیں ان پر آئیں، وبائیں پھیلیں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ گڑ گڑائیں، عاجزی کا اظہار کریں، اللہ کے سامنے تضرع جھک جائیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ جب ایسے میں کوئی توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا۔ کو مان جو گئے، مقصد تو اللہ کا منوانا، یا وہ مان گئے، توبہ کر لی، ٹھیک ہو گیا مسئلہ، سمجھ گئے، مقصود بھی اللہ کا یہی تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بار بار کیا ہے کہ ہم جو دنیا میں یہ عذابوں کی شکل انسانوں پر رکھتے ہیں اور آفتیں نازل کرتے ہیں، ان کا محض مقصد یہی ہوتا ہے لعلہم یرجعون، کہ لوگ سمجھنے والے سمجھ جائیں، پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، گناہوں سے باز آ جائیں۔ جب باز آ گئے، اللہ کہتے ہیں فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، پھر ہم نے ان پر آسمان و زمین کی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیے، پھر خوب ان کو خوشحال کیا۔ یہ اللہ کی رضا کی علامت ہوئی کہ اللہ خوش ہو گیا اس قوم سے، اور جس قوم سے اللہ خوش ہو جائے اس کے لیے پھر اللہ رحمتیں کرتے ہیں، برکتیں آتی ہیں۔ تھوڑا تھوڑا مال بھی بہت سارے افراد کو کافی ہو جاتا ہے، ایک پورا خاندان بھی پھر 2-4 ہزار پر گزارا کر جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے برکت نہ ہو تو پھر ایک ایک مہینے کی، ایک ایک فرد کی لاکھ روپے تنخواہ بھی کچھ نہیں کرتی، پھر برکت ہی نہیں ہوتی، پھر پیسہ یوں ہی اڑتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب پھر اس طریقے سے بھی باز نہ آئیں، توبہ نہ کریں، بلکہ فسق و فجور میں آگے بڑھ جائیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے جن قوموں کو اللہ نے تباہ کیا، جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود کی، حضرت صالح کی، حضرت شعیب، حضرت لوط، اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، دیگر انبیاء علیہ السلام، جن کی تباہی کا ذکر بہت اللہ نے قرآن مجید میں کیا، بہت زیادہ کیا۔ ان کے حالات پڑھیں، ان کو دیکھیں، بالکل ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ اللہ نے رسولوں کو بھیجا،
چند ایک افراد نبی کی دعوت پر، رسول کی دعوت پر صحیح ہو گئے، اس کے ساتھ لگ گئے، اور پھر اس کے بعد جب نہ مانے پھر اللہ نے عذاب، پھر آفتیں، پھر بیماریاں، پھر قحط سالیاں، یوں پھر ان کو اس طرح سے پکڑا۔ مقصد یہ تھا کہ شاید باز آ جائیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ صرف اس سے ایک قوم جو ہے نا صرف وہ باز آئی اس طریقے سے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی، وہ حضرت یونس کی قوم تھی جنہوں نے توبہ کر لی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو بچا لیا، دنیا میں بھی ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا اور آخرت بھی ان کی ہم نے پھر درست کر دی۔ یونس علیہ السلام نے ان کو کہا کہ عذاب آئے گا، سنا دیا، وہ قوم ساری کی ساری انہوں نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ کہتے ہیں آنے والا عذاب ہم نے ان کی توبہ کی وجہ سے ٹال دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا صرف الا قوم یونس، ایک یونس علیہ السلام کی قوم ہوئی کہ جنہوں نے عذاب سنا کہ عذاب آئے گا، پھر انہوں نے توبہ کر لی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کا عذاب ٹال دیا، ان کی توبہ قبول کر لی، ان کی بدحالی خوشحالی میں بدل دی، اور وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے، آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ جتنی قومیں تھیں، یہ نبیوں کی دعوت پر مزید بگڑتے چلے گئے۔ عذاب آنے پر، آفتیں آنے پر، قحط سالیاں ہونے پر، اللہ اکبر، یہ مزید بگڑتے چلے گئے اور اس کو یہ سمجھا کہ قد مس آباءنا الضراء والسراء۔ یہ قرآن مجید ہے۔ یہ لوگوں نے کہا، یعنی بدمست لوگ اپنی خوشحالی میں جب ایسا سلسلہ آیا اس کو کچھ بھی نہ سمجھا، کہا کہ یہ تو آنے والے جانے والی چیزیں ہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، ہمارے جو بڑے پہلے گزر گئے ان پر بھی تو یہ دن آتے رہے، کبھی وہ بیمار ہوتے رہے، کبھی تندرست ہوتے رہے، کبھی قحط پڑ گیا، پھر اس کے بعد قحط دور ہو گیا، زلزلہ آیا، پھر اس کے بعد معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو یوں ہی سلسلہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے، اس میں ہماری یہ جو ہے نا سلسلہ، یہ تو ہمارا سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے، کوئی اس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو یوں ہی سلسلہ چل رہا ہے۔ قد مس آباءنا الضراء والسراء، پہلے لوگوں پر بھی ایسا ہوتا رہا، ہمارے اوپر بھی ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ یوں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی قوم کا جب خوشحال طبقہ، امراء، افسران والا، حکام، امیر لوگ، کوٹھیوں بنگلوں والے، اللہ اکبر، انہوں نے پھر فساد مچایا، انہوں نے فسق و فجور کیا، نبیوں کا مذاق اڑایا، نبیوں کی دعوت کا مذاق اڑایا، اللہ کے دین کا استہزاء کیا۔ اللہ کہتے ہیں پھر میں نے ان کو مزید اس میں دھکیلنے کے لیے، ان کے لیے پھر میں نے ان کی بدحالی کو، وہ جو تھوڑے تھوڑے عذاب دیے ان کو ہٹایا، ان کی جگہ پر اللہ کہتے ہیں میں نے مکان السیئۃ الحسنہ، وہ جو بدحالی تھی اس بدحالی کو میں نے خوشحالی میں بدلا، خوشحالی میں بدلا۔ اب وہ مزید بڑے فسق و فجور کیا، خوب نافرمانیاں کی انہوں نے، اور ان نافرمانیوں میں مگن ہوئے۔ اللہ اکبر، کیسا نقشہ اللہ نے پیش کیا قرآن مجید میں۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ جس مقصد کے لیے ہم نے آفتیں ان پر اتاری تھی، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب وہ ہماری پکڑ ہماری طرف سے آفت آئی تو وہ عاجزی کرتے، گڑ گڑاتے، توبہ کرتے، معافیاں مانگتے، مگر یہ تو کیا ہونا تھا ولكن قست قلوبهم، پہلے سے زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے، پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے، اور اوپر سے شیطان نے کام کیا، وہ تو ساتھ لگا ہوا ہے۔
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جیسے کیسے وہ عمل کرتوت کرتے ہیں، شیطان نے ان کو کہا کہ تم بہت خوب کر رہے ہو، یہ ترقیاں ہو رہی ہیں تمہاری، یہ تم آگے بڑھتے جا رہے ہو، دنیا دیکھو تمہاری طرف دیکھ رہی ہے۔ کیا یہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؟ اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، یوں جس آفت کو نصیحت کے لیے ہم نے ان پر نازل کیا تھا، جب وہ اس وقت کو بھی بھول گئے، آفت انہیں یاد ہی نہ رہی، وَفَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، اور اترائے خوشیاں منانے لگے، جو کچھ ہم نے دیا تھا اس پر خوشیاں، جشن بہارا ہونے لگا، جگہ جگہ جشن بہارا، جی جگہ جگہ میلے اور کھیلے ہونے لگے، خوب خوشیاں منائی انہوں نے۔ اللہ کہتے ہیں وہ خوشیاں منا رہے تھے، ان کو پتہ اور خبر بھی نہیں تھی کہ ہمیں بھی ہمارے اس مقام سے کوئی ہلا سکتا ہے، کوئی ہمیں چھیڑ سکتا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے اچانک بے خبری میں ان کے بڑے عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے پھر ان کو خبر بھی نہ ہونے دی، پتہ بھی نہ چلنے دیا، ایسا پکڑا۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ نے شروع میں ہی ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی۔ ہو گیا نا سلسلہ شروع، دیکھ لو اینے نہیں بچیاں کیوں لیا ہوں جی اللہ کے بندے، ادھر عورتوں والوں ہی شکایت ہر جمعے تقریباً آتی ہے، کئی دفعہ کیا ہے عورتوں والوں یہ شکایت نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں لے آدیاں نے، وہ شور مچاؤندے نے تے نہ خود سندیاں نہ دوسرے نو سنن دیندیاں۔ میں اتنا زور لاؤندا رہنا اتنے، اتنا زور، چاہت ہوندی ہے کہ کاش اے بندے ساتھی مرد عورتاں آئے ہوئے انہاں دے پلے کچھ پی جائے، انہاں دے پلے پی جائے، مگر تسی میرا ساتھ نہیں دیندے۔ بڑا مینوں دکھ ہوندا ہے کہ عورتاں، خاص کر عورتاں بالکل ساتھ نہیں دیندے۔ اللہ اکبر، بھائیو ذرا توجہ کرو، میں جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، موجودہ حالات میں ان حالات کو سامنے رکھ کر پھر سنیں آپ گفتگو کو۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اللہ کریم نے نقشے پیش کر دیے۔ میں ذرا پہلی امتیں، قومیں جو تباہ ہوئی، برباد ہوئی، ان کی طرف ذرا نظر کرو۔ کیوں قرآن مجید بار بار ہمیں کہہ رہا انظروا، اور دیکھو دیکھو، انظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، جو مجرم لوگ تھے پہلے قومیں تھیں ان کا انجام کیا ہوا، ذرا دیکھو تو صحیح۔ فانظروا، دیکھو کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس طرف غور کرو، توجہ کرو اور اپنے حالات پہ نظر رکھو، کیا یہ معاملہ ہے، کیا سلسلہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا، دیکھو تو صحیح، مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں، قومیں ہم نے تم سے پہلے تباہ کر کے رکھ دی، برباد کر دی۔ فَجَاءَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، جب ہمارے سمجھانے پر، چوٹیں لگانے پر بھی باز نہ آئے تو بڑے بدمست ہو کر رات کو ٹی وی وغیرہ محفلیں جما کر پھر سوئے ہم نے آ دھر لیا، خبر ہی نہ ہو سکی۔ یا پھر اوہم قائلون، دوپہر کے وقت بڑے آرام میں پڑے ہوئے تھے، ہم نے عین دوپہر کے وقت میں عذاب اتار دیا۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، جب ہمارا عذاب آیا نا، ہماری یہ آخری پکڑ آئی، پھر لگے چیخنے چلانے۔ فما كان دعواهم، جب ہماری پکڑ آ گئی پھر چیخنے لگے، پھر بولنے لگے، پھر کہنے لگے کہ ہاں واقعی بھی ہم بڑے ظالم تھے، ہم سے ظلم ہوا، لیکن اس وقت کا چیخنا چلانا کسی کام نہ آیا۔ کئی ایک قوموں کا تذکرہ اللہ نے یوں بھی کیا سورہ انبیاء میں،
فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، ذرا دیکھو تو صحیح کہ کتنی ہی بستیاں اور کتنی ہی قومیں، بڑی بڑی زبردست قومیں، سبا بستی سبا علاقہ، اللہ اکبر، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے مال دولت والے، بڑی مضبوط کرسیوں والے، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، دیکھو تو صحیح کہ ہم جب ہماری پکڑ آئی تو ساری ان کی دولتیں، ساری طاقتیں، سب کچھ ہم نے ان کو، افراد کو بھی اور ان کی بستیوں کو بھی قسمنا، ریزہ ریزہ، چور چور کر کے رکھ دیا. وہی ظالمہ، ظلم کرنے والے لوگ جب ہماری پکڑ آئی، اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، جس وقت انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا، پہلے تو سمجھے ہی نہ، اب جب دیکھا کہ عذاب آ گیا سر پہ، اسی وقت سر پٹ بھاگنے لگے، دوڑنے لگے، یرکضون، تیزی سے دوڑنے لگے. اللہ کہتے ہیں پھر میں نے اس وقت فرشتوں سے اور نبیوں سے آواز دلوائی، لا ترکضوا، مت بھاگو، اب کیوں دوڑ رہے ہو، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، اور جاؤ پلٹو، کیوں بھاگ رہے ہو، وہ جو خوشحالیاں تھی تمہاری، وہ جو کوٹھیاں، مساکنکم، بنگلے بنے ہوئے، اتنے بڑے بڑے ہاؤس بنائے ہوئے تم نے، جاؤ رہو ان کے اندر، ذرا پلٹو ان میں پہنچو، لعلکم تسألون، تاکہ میں وہاں تمہیں پھر پوچھوں کہ بتاؤ اب کیا حال ہے. اللہ اکبر. لیکن اللہ نے فرمایا اس وقت انہوں نے فلما جاءہم باسنا فما کان دعواہم، اس وقت بھی چیخنے چلانے لگے، کہنے لگے ہائے افسوس، ہم ظالم، ہم نے بڑے ظلم کیے. اللہ کہتے ہیں وہ یوں چیختے رہے، چلاتے رہے، بولتے رہے، روتے رہے، ہم نے ان کو عذاب دے کے حسیدن، کٹے ہوئے کھیت، خامدیر، بجھی ہوئی راہ کی مانند بنا کے رکھ دی. پھر ان کی چیخ، ان کا رونا، ان کا چلانا، پھر اس پر ہمیں بھی ترس نہیں آیا. کیوں؟ ہم نے حجت پوری کر دی، ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب جب وقت آیا پھر چلانے لگے، پھر چیخنے لگے، پھر ان کا چلانا بالکل کام نہ آیا، پھر کسی کام نہ آیا. اللہ اکبر. دیکھو اللہ رب العزت نے کس طرح یہ نقشہ پیش کیا. کیوں پیش کیا؟ محض ہمارے سمجھانے کے لیے. اللہ کہتے ہیں پھر عذاب آیا، پکڑ آئی، اور آئی بھی اچانک کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ، وہ جو ظالم لوگ قوم تھے نا، ہم نے ان کی نسل ختم کر دی، جڑ کاٹ کے رکھ دی، تباہی مچ گئی. جب تک یہ تباہی نہ آئی اس وقت تک ان کو ہوش نہ آیا. میرے بھائیوں، سبب کیا ہے کہ کوئی قوم نافرمانیوں میں بڑھتی جا رہی ہو اور پھر خوشحالیاں، دولت، سکون ملتا جا رہا ہو، سمجھو کہ یہ وہ اللہ کی دی ہوئی مہلت جو ہے نا، اس کے پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے، اس کے پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے. اب قرآن مجید کیا پیش کروں آپ کے سامنے، اور پھر پیش کرنے کا فائدہ ہے بھی کیا؟ کہ قرآن مجید پیش کرنے کا فائدہ ہمیں ہے، فائدہ ان کو ہو جنہوں نے قرآن مجید کو مانا، اس پر یقین کیا. ہمیں قرآن مجید پر یقین ہی نہیں، ہمیں اس پر ایمان ہی نہیں، ہمیں اس پر ایمان نہیں. اگر اس پر ایمان ہو تو ہم اس سے ہٹ کر کہیں جا سکتے ہی نہیں. اللہ اکبر. عورت اپنے خامد کو چھوڑ کر کون سی جو دوسری طرف دیکھے گی، جس کو اپنے خامد پر یقین نہیں ہوگا،
جس کو اپنے خالق پر ایمان یقین ہو وہ دوسری طرف نگاہ کر سکتی ہی نہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں. اور ہم جو قرآن چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کافروں دشمنوں کے نظام پر تلے بیٹھے ہیں، نصاب قرآن چھوڑ کر کافروں کے نظام تعلیم ہم نے اپنائے ہوئے ان کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں. کیوں؟ مسئلہ ہی روٹی کا. بس کہتے ہیں کہ ہم اگر قرآن پڑھیں گے اس کی تعلیم کی طرف آئیں گے، پہلے ہی نظر کوئی نوکری تو ملے گی نہیں، کوئی روٹی تو پھر ہمیں ملے گی نہیں. پہلے روٹی کا تصور ہے، پیٹ کا تصور. پہلے اس فلاں لائن میں نکلو، اس میں بڑے پیسے ملتے ہیں، بڑے پیسے ملتے ہیں. دین کا بیڑا غرق ہے، ہو جائے کوئی بات نہیں. اور ہو رہا ہے ہمارے سامنے. اول تو کوششیں ہوتی نہیں، اگر کوئی ہوتے بھی ہیں کوششیں تو ہم نمازی بھی بالکل ساتھ نہیں دیتے. کئی ایک جگہ پہ ہمارے ساتھیوں نے ادارے قائم کیے، مثال کے طور پر یہ مرکز الدعوہ نے الدعوہ سسٹم اسکول، یہ کئی جگہ پہ، لیکن لوگ اس طرف بچوں کو اللہ اکبر توجہ ہی نہیں، دھیان ہی نہیں کرتے کہ نہیں یہ ادھر کیا ملے گا، نہیں یہ تو بنا دیں گے مولوی، اور ہم مولوی بنائیں بچوں کو نہ. تو اس لیے یہ سلسلہ کیوں ہے سارا؟ اس لیے کہ ہمارا قرآن پر ایمان نہیں. خوب سمجھ لیجئے میرے بھائیوں، قرآن مجید کو کہنا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو چومنا، اس کو چاٹنا، اس کی قسمیں اٹھانا، اس کی تلاوتیں کرنا، اس کو پیٹھ نہ ہونے دینا، اللہ کی قسم یہ قرآن پر ایمان نہیں. یہ قرآن پر ایمان نہیں. قرآن پر ایمان کیا ہے؟ قرآن پر ایمان یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے. اور اگر اس کے مطابق عمل نہیں ہے تو قرآن مجید پر ایمان نہیں. یہ شرط ہے. یہ تو پہلے پارے میں اللہ نے بیان کر دیا. اللہ کہتے ہیں کہ جن کا ایمان ہے نا قرآن مجید پر، میرے اس کلام پر، یتبعونہ، وہ تو اس قرآن کی پیروی سے ہٹ کر کہیں جاتے ہی نہیں، وہ تو اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ کسی دوسرے نظام کو کبھی مان سکتے ہی نہیں. یہ قرآن مجید کس کو سنایا جائے، کیا کیا جائے؟ اور اب تو معاملہ بالکل الگ آ گیا. اب وقت کم ہے، قرآن مجید کو کچھ اور مقام سناتا. میرے بھائیوں ذرا ہم اب غور کر لیں. چوٹیں لگائی اللہ نے، بڑی بڑی چوٹیں لگائی. قحط بھی پڑ گیا. دیکھو نا، اب جب بارشیں پڑنی تھی اس وقت پڑی نہیں، جب بارشوں کا موسم تھا اس وقت نہیں ہوئی. اب جب گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، ذمہ دار لگے ہوئے ہیں، اب بارشیں شروع ہو گئی. ہے کہ نہیں عذاب اللہ کا؟ پانی مل نہیں رہا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر عصبیتیں کھڑی ہو رہی ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے. پہلے تو آپ کے جو سب سے بڑے چیف ایگزیکٹو ہیں جناب، انہوں نے مذاق اڑایا. جب انہوں نے مذاق اڑایا دوسروں کو سہارا ملا ہے نا. جب بڑا آدمی حاکم کرے گا تو لوگ تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں. پہلے اس نے داڑھی کا مذاق، یہ کیا ہے؟ کہتا یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، داڑھی رکھو، نکرے نہ پہنو، بسنت نہ مناؤ. کہتا یہ دین ہے، یہ کوئی اسلام ہے؟ اللہ اکبر، یہ مذاق. اس کے بعد اوروں کو سہارا ملا. یہ آپ کے لاہور میں پنجابی کانفرنس ہوئی، انڈیا سے ہندوؤں سکھوں کو بلایا گیا اس میں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کسی ایک موقع پر بھی کسی ایک نشست پر تلاوت نہیں کی گئی.
اگر کسی نے کہا کہ تلاوت تو کرا لو تو واضح الفاظ میں تقریروں کے اندر اس پنجابی کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان تلاوتوں کے لیے نہیں بنا. پھر پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف واضح انداز میں عصبیت اٹھائی گئی. پنجابی کانفرنس نام رکھ کے عصبیت، اور یہ عصبیت اٹھانا یہ کفر نہیں. میرے بھائیوں، کسی قسم کی عصبیت ابھارنا، علاقائی عصبیت ہو، زبانی عصبیت ہو یا کوئی اور انداز کی یہ ابھارنا، یہ اسلام نہیں، یہ کفر ہے. یہ کفر ہے نا. اب اتفاق سے دیکھو آگے مئی کا مہینہ آ رہا ہے. اب 1 مئی کو چھٹی ہوگی. کیوں ہوگی چھٹی؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. کیا وجہ ہے کہ وہاں کوئی شکاگو، کوئی ملک کافر، وہاں مزدور کوئی معاملہ بنا ہوگا، پتہ نہیں کیا، وہ مارے گئے اس دن میں. وہ اس دن مزدور مارے گئے، ہلاک ہو گئے. پوری دنیا میں یہ مسئلہ اٹھ گیا. ہیں وہ کافر، لیکن مسلمانوں کے ملکوں میں زیادہ. بس اب یوم مئی منایا جا رہا ہے، چھٹی ہو رہی ہے، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، اور کیا کا اشتہار کیا چھپ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب بھی چھپیں گے، پچھلے بھی چھپے کہ وہ شکاگو کے جو مزدور، ان مزدور شہیدوں کو سلام، یہ اشتہار چھپے. وہ بھی کافر اور شہید ہو گئے ہیں. کافر اور ان کو کہا کہ شہید، شہداء کو سلام. پھر کیا مزدور ہو، اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ. کیا ہوگا؟ مزدور اکٹھے ہوں گے. اکٹھے ہو کے کیا ہو گیا؟ عصبیت بھری جائے گی. کیا کہ بس یہ جو مالک ہیں فیکٹریوں کے، یہ بڑے بڑے لوگ، ان کے خلاف ہو جاؤ، چھین لو ان سے، مارو ان کو، فیکٹریاں ان کی چھین لو. یہ عصبیت ہے نا. بتائیے یہ اسلام ہے؟ یہ کفر ہے. اسی طرح سے کہیں چلا طالب علموں کو اکٹھا کر دینا. طالب علم اکٹھے ہو جاؤ. کیا اب طالب علم اکٹھے ہوں گے، کیا کریں گے؟ انتظامیہ، اساتذہ ان کے خلاف. عورتیں اکٹھی کر دو. عورتیں اگر اکٹھی ہوں گی، اتحاد کریں گی. دیکھا نا آپ نے کئی جگہ پہ ان کے جلوس نکلتے ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ مردوں کے خلاف. یہ عصبیت ہے، مردوں کے خلاف ہو جاتی ہے. یہی سلسلہ ہے. یوں ہی ہر طبقہ پنجابی کو اٹھایا، ادھر سندھی کو اٹھایا، اور ادھر جناب بلوچی کو اٹھایا. یہ کیا ہے سلسلہ؟ یہ عصبیتیں، اور عصبیتیں نرا کفر ہے، اسلام نہیں. جو بھی کسی عصبیت کی بات کرے گا، اسلام نے تو کسی اسلام کے اندر آنے والے فرد کو یہ برادری، یہ خاندان کی عصبیت، اس کی بھی اجازت نہیں دی. اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ خاندانی سلسلہ، اس کی عصبیتیں، اللہ اکبر، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی جاہلیت ہے. اس کو اٹھایا گیا، پھر سراسر اسلام کے خلاف. اللہ اکبر. اب دیکھو اللہ کی شان. اب میں جو یا عام میں سے کوئی، ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. بھی یہاں آواز بلند کی اتنا ہی ہو سکتا ہے. لیکن اتنا ہی کچھ وہ بھی دبے لفظوں میں پاکستان کا صدر بھی کرے. یارو عجیب بات نہیں؟ افسوس نہیں ہے؟ کیا مطلب کہ یہ پنجابی کانفرنس ہوئی، اس میں انہوں نے کہا، اخباروں میں بھی آ گیا کہ یہ پاکستان یہ صرف اس مسلمانوں کے لیے اور یہ تلاوتوں کے لیے نہیں بنا. جی یہ تو اس لیے ترقیاں کرو، یہ کرو، آپس میں ہندو سکھ اکٹھے سارے آؤ جاؤ، ساری یہ سرحدیں ختم کرو، یہ سلسلہ. بہرحال یہ ایک گہری سازش ہے پیچھے، جس کی بنا پر یہ سارا سلسلہ کیا جا رہا ہے. پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے عصبیتیں اٹھائی جا رہی ہیں. پہلے پانی کے مسئلے پر کس طرح سے مسئلہ اٹھایا گیا، سندھ کا اور بلوچستان کا، اور پھر یہ سلسلہ. اب یہ ہے حکومت کے آدمی بیچ میں گئے اور جا کے باقاعدہ تقریریں بھی کی. اب جناب ایک اجلاس کہیں اور ہوا، کوئی پروگرام، وہاں صدر صاحب آپ کے پاکستان کے، انہوں نے تقریر کرنی تھی، اور تقریر انہوں نے کرنی تھی لکھی ہوئی تقریر کرنی تھی. مگر جب وہ آئے، پہلے انہوں نے باقاعدہ آپ تلاوت کی، اور تلاوت کر کے انہوں نے 2 جملے بولے. 2 جملے کیا بولے؟ کہا جی کہ پاکستان میں تلاوتیں ہوتی رہیں گی.
کیا سمجھے آپ اس سے؟ وہ اخباروں میں بھی آ گیا کہ لوگوں نے اسی وقت باتیں کی کہ صدر صاحب کا اشارہ وہ پنجابی کانفرنس کی طرف ہے، یعنی صرف اشارہ ہی ہے. دیکھو یارو، سو صدر پاکستان اور ظالموں تم ان کو پکڑو. اللہ اکبر. لیکن یہ معاملہ کیا ہے کہ صدر صاحب بھی اتنے دبے ہوئے صرف اس پر اتفاق کر رہے ہیں کہ یہاں پاکستان میں تلاوتیں ہوتی رہیں گی. یہ حل ہے، ایسی بدماشیوں کا یہ حل ہے میرے بھائیوں. اس سے کیا فرق پڑا؟ بس یہ دو جملے بول کے پھر وہ اپنی لکھی ہوئی تقریر پڑھ دی. نظر نہیں آتا آپ کو کہ صدر بھی مجبور ہے؟ اب ہم لوگ بھی کئی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی وہ تو پھر بیچارہ مجبور ہوا، اور اتنا مجبور ہے تو چھوڑے کیوں سنبھال کے بیٹھا ہے؟ اس کے اوپر ہے کوئی؟ اللہ اکبر. اس کے ذمے نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ بھی ہمارا ذہن خراب کیا گیا شیطان کی طرف سے کہ اس نظام میں پورے تعاون کرو، معامل بن جاؤ، شامل ہو جاؤ. وہ بھئی یہ تو کفر کا نظام ہے، کیوں شامل ہونا ہے؟ شیطان نے ذہن بنا دیا. نہیں دیکھو نا، اگر یہ اچھا ذہن رکھنے والے لوگ بھی ان کے اندر نہیں جائیں گے تو یہ تو پھر بالکل کھل کے اپنا کام کریں گے. اب تو چلو کچھ اچھے لوگ چلے جاتے ہیں، وہ آگے سے کوئی بات کر دیتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ تو جو ہے نا ان کے سامنے رکاوٹ ہوتی ہے. کیا رکاوٹ ہے؟ وہ تو اپنا کام سارا کرتے جا رہے ہیں. تمہاری موجودگی میں اسلام کے خلاف، اسلام کی توہین ہو رہی ہے تمہاری موجودگی میں. کم از کم اگر تم وہاں نہ ہو تو تم تو گناہگار نہ ہو نا، تم تو گناہگار نہ ہو. کہتے ہیں جی کیسے کام چلے؟ یہ دین کس کا ہے میرے بھائیوں؟ کس کا ہے؟ اللہ کا. تم اپنی وسعت کے مطابق کرو. جب دیکھو کہ ہماری طاقت نہیں ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ خود سنبھال لے. مثالیں موجود نہیں؟ آپ قرآن مجید میں سورت فیل نہیں پڑھتے؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل نہیں پڑھتے؟ وہ کیا ہوا تھا اس وقت؟ مکے والے سارے چھوڑ چھاڑ کے ابرار لشکر لے کے آ گیا. ہاتھیوں کا لشکر پہنچ گیا. کیا کہ خانہ کعبہ کو گرانا ہے، ڈھا دینا ہے. مکے والے ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اب ہمارا ذہن تو یہ کہتا ہے کہ یار چلو کچھ تو کرتے، کچھ تو آگے بڑھتے، کچھ تو مزاحمت ہوتی، تھوڑا بہت تو مقابلہ کرتے. یہی ہے نا. لیکن ان کے پاس ہے ہی نہیں تھا، کچھ کر ہی نہیں سکے. نکل کے پہاڑوں میں سب چلے گئے. عبد المطلب جو سربراہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان سے کہا گیا کہ کیا بنے گا؟ کیا کہا اس نے؟ حالانکہ مشرک تھا، بتوں کا پجاری، مجاور تھا، مجاور. اللہ اکبر. کیا کہا اس نے؟ ابرا سے بھی جا کے کہا اور لوگوں سے بھی کہنے لگا کہ تم اپنے آپ کو بچا لو، نکل جاؤ پہاڑوں میں. کہنے لگا کہ یہ گھر اللہ کا ہے، اللہ جانے اور اللہ کا گھر جانے. یہ کہہ کے وہ تو نکل گئے، ہٹ گئے نا پیچھے. اللہ کیا پھر اللہ نے کیا؟ پھر اللہ نے اپنا گھر بچایا کہ نہ بچایا؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں ذرا سوچو، قرآن کی طرف آؤ. یہ مذاق یہ اڑایا گیا اور پھر تمہارے گورنمنٹ کالج لاہور میں یہ 15 اپریل کا یہ اخبار خبریں دیکھ لو. وہاں پروفیسروں نے پھر کیا زبانیں استعمال کی؟ اللہ اکبر. کہا کہ یہ سور جو ہے نا، سور خنزیر حلال ہے. بڑی سرخی کے ساتھ آیا. اللہ اکبر. یہ کہتا ہے دوزخ جنت کا کوئی تصور نہیں ہے. نماز صرف گناہگاروں پر فرض ہے. یہ ساری باتیں کہی گئی اور سارے وہاں پروفیسر پرنسپل موجود بیچ میں. ایک آیا کہ اس پروفیسر نے ذرا آواز بلند کی. اس نے کہا کہ یہ اس کو نکال دیا اس کالج سے، فوراً نکال دیا. اور باقاعدہ پرنسپل نے دھمکی لگائی کہ اگر بات کی تو تجھے گولی سے اڑوا دیا جائے گا. یہ ہے ملک پاکستان. اب بتائیے، اللہ کی طرف سے پکڑ آنے پر، ہونجا پھیرنے پر کوئی کسر باقی رہ گئی؟ بھائیوں سنبھل جاؤ، وقت قریب آ رہا ہے. پہلے جہاد پر کس طرح قدغن لگائی گئی،
مجاہدین کو کس طرح سے پریشان کیا گیا، اور پھر بسنت کے موقع پر کیسی اللہ کی نافرمانی ہوئی، کس طرح ہر شہر اور ہر قصبے کے اندر ان دنوں میں مجھے جانا ہوا سرگودے کی طرف، وہاں ایک قصبہ ہے، عید کا موقع قربانی کا، ساتھیوں نے بینر لگائے قربانی کے کھالوں کے، وہ انتظامیہ نے راتوں رات اتروا دیے۔ اب مسئلہ کوئی نہیں، وہیں میرے بیٹھے ہو فون کیا، اے سی سے پوچھا، ڈی سی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں اتروا دیا؟ وہ ایس ایچ او تو کہنے لگا جی کہ مجھے تو اوپر سے حکم آیا، میں نے تو یہ کر دیا، میں تو مجبور ہوں، اوپر پوچھو۔ جب اوپر انتظامیہ سے پوچھا، کہنے لگے جی کہ اصل بات یہ ہے کہ آرڈر تو ہمیں کوئی نہیں یہ جہادی بینر وغیرہ اتارنے سے، لیکن ہمارا پرسوں ترسوں سے جو نا یہاں جشن بہارا شروع ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے صفائی کروا دی۔ بالکل چھوٹا سا قصبہ تھا، ایک چھوٹا سا قصبہ، قصبے میں جشن بہارا، بسنت کے میلے، یہ عیاشیاں فحاشیاں ہر جگہ شروع ہو گئی۔ ہائے اللہ، میں اور آپ بھی نہ بچ سکے۔ انہوں نے اگر یہ کیا، ہم اپنی طاقت کے مطابق ماشاءاللہ کیبل کا انتظام اپنے گھروں میں کیے ہوئے ہے کہ نہیں؟ کوئی گلی خالی ہے کوئی گلی کسی محلے کی خالی؟ کون ہے؟ کئی ایک نمازی ہیں، حاجی ہیں ان کے گھروں میں۔ اس سے بڑی بدماشی اور بے حیائی؟ مجھے آپ کو غیرت آتی ہے، کیا اللہ کو غیرت نہیں آتی؟ مگر ہماری غیرت ختم ہو گئی۔ میں کہتا ہوں عوام الناس سے بڑھ کر اللہ کی قسم مولویوں کی غیرت ختم ہو گئی۔ یہ کتنا بہترین موقع تھا مولویوں کو آواز اٹھانے کا، اس پر کچھ کر گزرنے کا، کہ مولویوں تمہاری داڑھیوں کی توہین ہو رہی ہے، تمہاری دعوت، تمہارے باتوں کے استہزاء اڑایا جا رہا ہے۔ کیا کہا ان لوگوں نے؟ اللہ اکبر، کہ مولوی صرف اب روٹیاں اکٹھی کرنے کو یا جنازے پڑھانے کو ہیں، باقی ان کا کوئی کام نہیں۔ یہ مولوی تو صرف نشانہ ہے نا، کیونکہ یہ دین کا کام کرتے ہیں۔ جس مسجد سے لوگوں کو ہٹانا ہو کہ لوگ اس مسجد میں نہ جائیں، مولوی پر کوئی بات کر دیں، آپ بھی ہٹ جائیں گے لوگ۔ یہ ہمارے لوگ بھی کئی جو ہے نا جب بیٹھتے ہیں تو مولویوں کے خلاف خوب باتیں نہیں سمجھتے کہ کہاں بات جا رہی ہے، اور نہیں ہم تو صرف مولویوں کے نا دین کے خلاف، توبہ توبہ، ہم دین کے خلاف بول جائیں، یہ کیا ہے؟ مولوی کا قصور کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ یہ کفر نے یہ ذہن بنا دیا کہ تم مولویوں کے خلاف، اسلام کے خلاف تو بات کروا نہیں سکتے۔ اب تو وہ بھی شروع ہو گئی ہے نا، صاف لفظوں میں ہو گئی۔ بہرحال جس طریقے سے انہوں نے کام شروع کیا تھا، جہاں وہ پہنچانا چاہتے تھے وہاں انہوں نے پہنچا دیا۔ ان کو پتا تھا کہ یوں پہلے شروع سے ہم مولویوں کے خلاف ابھاریں گے ان کو، آہستہ 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 خود دین کے اوپر یہ عام باتیں کریں گے، دین کا مذاق اڑائیں، اور وہی سلسلہ ہوگا۔ اللہ پر کتنا بہترین موقع تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اب بھی ہے موقع کہ مولوی اکٹھے ہو جائیں، مل جائیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ کہہ دیں، یہ اعلان کر دیں کہ آئندہ کسی بے نماز، کسی داڑھی منڈے کا نہ نکاح ہم کروائیں، نہ جنازہ پڑھائیں۔ مگر کرے کون؟ اب میں یہ کہہ رہا ہوں نا، جہاں جہاں تک جن مولویوں تک میری یہ بات پہنچے گی نا، اپنے کیا دوسرے کیا، وہ مجھے ہی کوسیں گے۔ یہ تو نہیں سوچیں گے کہ آخر ہماری عزت کی خاطری کہہ رہا ہے، ہماری غیرت کو ہی جگا رہا ہے، لیکن وہ ان کو موقع ملے گا، وہ میرے ہی خلاف باتیں کریں گے کہ یہ کئی جو بہت نرم بات کریں گے نا، بہت نرم کہیں گے ہیں تو ٹھیک، مگر یار یہ سلفی بہت ہی سختی کر رہا ہے، بہت ہی سختی کر رہا۔ میرے بھائیوں، آپ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم عمل، جس کو شعار اسلام، اسلام کی علامت ہے، اسلام کی علامت، اور اسلام کی علامتوں کی اللہ نے تعظیم کرنا، اس کا حکم دیا۔
ومن يعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. تم کہتے ہو ہمارے دل میں اسلام ہے، اگر تمہارے دل میں اسلام ہو تو قرآن کہتا ہے تم کبھی داڑھی منڈا نہیں سکتے. ومن يعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. یہ قلوب دلوں کا تقوی، دلوں کا دین کیا ہے کہ تیرے ظاہر پر دین ظاہر ہو. اور جب تیرے ظاہر پر دین ظاہر نہیں ہوتا، سمجھنا تو اپنے آپ کو تسلیاں بے شک دیتا رہے، لیکن سمجھ جا یقین تجھے کسی نہ کسی دن کرنا پڑے گا کہ تیرے دل کے اندر ایمان نہیں ہے. کام تو ایسا سخت کرتا ہے اور کوستا مولوی کو ہے کہ مولوی جنازہ نہیں پڑھاتا. میں تو کہتا ہوں جنازہ بڑی دور کی بات ہے، مولوی کو تو نکاح نہیں پڑھانا چاہیے کسی داڑھی منڈے اور بے نماز کا. نکاح کسی مسلمان کا ہوتا ہے اس معاشرے میں. اور پھر میرے بھائیوں یہ مذاق نہیں ہے، میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی کر رہے ہیں، یہ مذاق نہیں ہے کہ کسی سے بات کی جائے آپ کہتے ہیں اور جی داڑھی میں ہی اسلام ہے کوئی، یہ مذاق ہے. تجھے کیا پتا، تجھے کیا پتا کہ تیرے لیے اللہ نے داڑھی میں ہی اسلام رکھا ہو. تیرا امتحان اللہ لے رہا. آپ امتحانات سے گزرتے نہیں، اور دنیا کے اندر امتحانات نہیں ہوتے، تحریری امتحانات دے لیتے ہیں لوگ، بڑے بڑے سوالات ان کے جوابات بڑے اچھے دے جاتے ہیں، مگر آخر میں جو انٹرویو ہوتا ہے، کیوں جی کیا خیال ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں اگلے پوچھتے وہاں، چھوٹی چھوٹی باتیں. کئی میں نے باتیں کرتے ہوئے دیکھے کہ یار میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اتنی اتنی باتیں یہ پوچھ لیں گے. اگر میرے ذہن میں ہوتا تو میں پہلے سے ان کی بھی تیاری کر رکھتا. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس کی اس نے تیاری نہیں کی اسی پر فیل ہو گیا. ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اگلے ممتحن تو کوئی ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ اس نقطے پر اگر یہ آ گیا تو ٹھیک ہے ہمارا کام دے گا یہ، اور اگر اس نقطے پر نہیں آیا تو یہ ہمارا کام نہیں دے سکتا. بے شک اس نے بڑے بڑے امتحانات پاس کر لیے. اللہ اکبر. اللہ نے آپ کو بہت اونچے مقام پہ لے کے جانا ہے، بہت اونچا مقام. اس سے بڑا اونچا کوئی مقام ہے نہیں. اللہ نے آپ کو جنت میں لے کے جانا ہے، جنت میں، جنت میں پہنچانا ہے اللہ نے. تو جنت کوئی معمولی جگہ نہیں، بہت بڑا منصب ہے، بہت اعلیٰ جگہ ہے، اس میں اللہ نے پہنچانا ہے. تو اس لیے اللہ کے اس میں پہنچانے کے لیے امتحانات بھی بڑے عجیب ہیں. کہیں اللہ بڑی باتوں سے آزما لیتا ہے، کہیں اللہ چھوٹی باتوں سے آزما لیتا ہے. میرے بھائیوں یوں نہ سمجھیے اس وقت میں ان حالات میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ ہر مسلمان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی بالکل چہرے کی داڑھی کے مطابق ہر مسلمان پر داڑھی رکھنا ضروری ہے. جاؤ لے جاؤ اس کو چیلنج کروا لو کہیں سے بھی. میرے بھائیوں دلائل ہیں اس پر اللہ کی توفیق سے. اللہ اکبر. بعض اوقات کوئی مستحب کام جو ہے کسی موقع پر اس مستحب یعنی نفلی کو بھی کرنا فرض ہو جایا کرتا ہے. یہ تو ہے ہی پہلے سے فرض، اور داڑھی تو پہلے سے ہی فرض ہے. اس کو تو یہ شیطان نے جہالا نے دور کیا ہمیں سے. یہ کہ دیکھو پھر اللہ کے بندو توہین کس کا نام ہے، بے ادبی کس چیز کا نام ہے. یہ بے ادبی اور توہین نہیں کہ چلو جی سنت ہی ہے کیا ہے رکھ لی نہیں تو ناز ہے، یہ توہین نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بے ادبی ہے، یہ توہین ہے. چلو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، اسلام میں اللہ داڑھی میں چلو تمہارے کہنے کے مطابق، لیکن میں نے عرض کر دیا کہ مجھے آپ کو نہیں پتا کہ اللہ نے میرے آپ کے لیے داڑھی ہی کا امتحان رکھ کے اور سارا اسلام ہمارے لیے اسی میں رکھ دیا. اللہ امتحان لیتا ہے،
لیکن یہ تو مانتے ہو نا تم کہ اسلام کے اندر داڑھی ہے؟ کیوں جی یہ تو مانتے ہو نا، اسلام کے اندر تو ہے نا، تو پھر آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ ایمان والو مسلمانوں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام پورے اسلام کو اپناؤ۔ یہ ادھورا رہ گیا نا، ادھورا رہ گیا۔ اللہ کے لیے فکر کرو۔ میں جذباتی ہو کے یہ باتیں نہیں کر رہا، میرے اندر یہ تڑپ ہے کہ اللہ کرے آپ سیدھے ہو جائیں، سچے ہو جائیں۔ اب جب وقت آ جائے گا میں بھی رگڑا جاؤں گا، آپ بھی رگڑے جائیں گے۔ یہ تو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام جب یوں اللہ کا عام عذاب آتا ہے تو بے قصورے بھی بیچ میں رگڑے جاتے ہیں؟ فرمایا ہاں رگڑے تو انہوں نے بھی جانا ہے، لیکن دن قیامت کے اللہ ان کو ان کے ارادوں، نیتوں اور عملوں پر اٹھائے گا، پھر اگلا عذاب تو نہیں ہوگا نا۔ یہاں تو جو اللہ کو منظور ہے ہوگا، جب کہیں عام وبا آتی ہے تو پھر سارے بیچ میں آتے ہیں، سارے بیچ میں آتے ہیں، لیکن اگلا معاملہ مرنے کے بعد اللہ کے ہاں وہ پوچھ، وہ تکلیف، وہ عذاب، اس سے تو انشاءاللہ بچیں گے۔ میں محض اس لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ ساتھی ہمارے نوجوان گرین ٹاؤن میں انہوں نے یہ اسی کے پیش نظر الدعوہ سکول کا اپنی جگہ پہ اہتمام کیا ہے تو کچھ عرصے سے، مگر جیسے میں نے عرض کیا کہ ساتھی بالکل توجہ نہیں کر رہے، تو یہ توجہ دلانے کے لیے ہی ہے کہ بھائیوں سکولوں میں تو آپ نے پڑھانا ہی ہے، مجبوری ہے، مگر ایسے سکولوں میں پڑھائیں جہاں کم از کم آپ کا دین بھی سلامت رہے، دین سلامت رہے۔ تو اس لیے آپ یہ انہوں نے سواریوں وغیرہ کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے، تو ساتھی احباب یہ لے لیں، باہر وہ تقسیم کریں گے، اور اس کے مطابق آپ اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں داخل کروائیں۔ کیا کہیں بچوں کے بارے میں، ہم نے یہاں ابھی تک وہ حفظ کا جو مدرسہ شروع کیا ہے، بیرونی طلباء جو ہیں وہ تو صرف ایک یعنی بہانے کے طور پر تھا، یہ تھا کہ مقامی ساتھیوں کو فائدہ ہوگا، جو دور جن کے بچے جا کے حفظ نہیں کر سکتے یا وہ حفظ کروا لیں۔ مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے منصوبہ بندی پر خوب عمل کیا ہے نا، لیکن نہیں، منصوبہ بندی پر تو عمل نہیں کیا آپ نے، یہ تو پتا ہے، لیکن قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے۔ کتنی دفعہ مقامی ساتھی بچے مر گئے آپ کے، اللہ معاف کرے، کیوں نہیں پڑھاتے قرآن حفظ، کیوں نہیں کرواتے؟ یہاں ہم انتظار کرتے ہیں، ہر جمعے ہم جو ہے نا اپیلیں کر رہے ہیں کہ بھائیوں قرآن مجید حفظ کرواؤ اپنے بچوں کو، کرواؤ حفظ اپنے بچوں کو، مگر توجہ ہی نہیں کر رہے۔ اچھے بھلے پرانے نمازی اللہ وہ بھی نہیں، ان کے بھی بچے ماشاءاللہ ان سکولوں میں خوشی سے بھیج رہے ہیں، سارا سلسلہ ہو رہا ہے، جہاں وہی ٹائیوں والا انداز ہے اس کو پسند کیے جا رہے ہیں۔ کون ہے؟ اللہ اکبر، ہیں کون؟ بڑی بڑی اہل حدیث مساجد کے منتظمین، ہے مسجد اہل حدیث کا متولی منتظم، اور بچے جہاں بالکل بچوں کو انگریز بنایا جا رہا ہے وہاں پڑھا رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں مسجد کی یہ متولی بنا کر کے یہ خدمت کر کے اللہ کو رشوت دے رہا، اور رشوتی کے طور پر ہے، ابھی یہ اللہ میرا کام دیکھے گا تو اللہ مجھے معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ رشوت اللہ کے ہاں نہیں چلتی میرے بھائیوں، یہ ہماری نمازیں بطور رشوت کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اپنے آپ کو سنوارو، صحیح معنوں میں دین پہ آ جاؤ، نماز کا جو مقصد ہے وہ پورا کرو، اللہ محتاج نہیں ہے، اس لیے بچوں کو اس طرف لگاؤ اور قرآن مجید حفظ کرواؤ۔